हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह और हज्जाज के दरमियान इस्लामी तारीख का एक अजीम मुकालमा हुआ था जिसमें हज्जाज को शिकस्त फाश हुई थी और जालिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, जिस पर हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं कलमा तैयबा पढ़ रहा हूँ और मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि जब मैं तुझसे क़यामत के दिन मिलूंगा तो मैं अपनी अमानत तुझसे ले लूँगा। नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बेहतरीन जहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात का कहना है। हज्जाज का जुल्म और सितम दुनिया में मशहूर है। गो उस ज़माने के बादशाह बावजूद जुल्म और सितम के दीन की इशाअत का काम भी करते रहते थे, लेकिन फिर भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज से वो बदतरीन शुमार होते थे और इस वजह से लोग उनसे बेजार रहते थे। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्नुल अशस के साथ मिलकर हज्जाज का मुकाबला किया। हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हाकिम था। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर ताबी हैं और बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। नाजरीन, हुकूमत वक्त और बिलखसूस हज्जाज को उनसे बुग़्ज़ व अदावत थी और चूँकि मुकाबला किया था इसलिए अदावत का होना भी ज़रूरी था। मुकाबले में हज्जाज उनको गिरफ्तार न कर सका। ये शिकस्त के बाद छुपकर मक्का मुकरमा चले गए। हुकूमत ने अपने एक ख़ास आदमी को हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ने के लिए मक्के का हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला लिया। इस नए हाकिम ने जाकर खुतबा पढ़ा, जिसके बाद आखिर में अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह का ये हुक्म भी सुनाया कि तुम में से जो शख्स हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को ठिकाना देगा हुकूमत वक्त उसे बर्बाद कर देगी। इसके बाद इस हाकिम ने खुद अपनी तरफ से इस बात की कसम भी खाई कि तुम में से जिसके घर से सईद बिन जुबैर मिलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा और उसके हमसायों के घरों को गिरा दिया जाएगा। गर्ज बड़ी दिक्कत से मक्का के हाकिम ने हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया और हज्जाज के पास पेश किया। अब जालिम बादशाह हज्जाज को गुस्सा निकालने और हज़रत सईद बिन जुबैर को कत्ल करने का मौका मिल गया। हज्जाज ने आपको सामने बुलाया और पूछा कि तेरा नाम क्या है। हज़रत सईद बिन जुबैर ने जवाब दिया, मेरा नाम सईद है। हज्जाज ने पूछा, तू किसका बेटा है? हज़रत सईद ने फरमाया कि मैं जुबैर का बेटा हूँ। सईद का तर्जमा है नेक बख्त और जुबैर का माना है इस्लाह की हुई चीज़। अगरचे नामों में अक्सर माना मकसूद नहीं होते, लेकिन हज्जाज को हज़रत सईद के नाम का अच्छा माना पसंद न आया, जिस पर जालिम बादशाह ने हज़रत सईद बिन जुबैर को गाली दी और कहा, तू शक्की बिन कसीर है। शक्की कहते हैं बदबख्त को और कसीर कहते हैं टूटी हुई चीज़ को। हज़रत सईद बिन जुबैर ने जवाब दिया, मेरी वालदा मेरा नाम तुझसे बेहतर जानती थी। हज्जाज ने कहा, तू भी बदबख्त है और तेरी माँ भी बदबख्त है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, गैब का जानने वाला तेरे अलावा कोई और है। हज्जाज ने कहा, देख अब तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने जवाब दिया, तो मेरी माँ ने मेरा नाम दुरुस्त रखा। हज्जाज ने कहा, अब मैं तुझको ज़िंदगी के बदले कैसे जहन्नुम रसीद करता हूँ। जिस पर हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अगर मैं जानता कि ये तेरे इख्तियार में है तो तुझको अपना माबूद बना लेता। हज्जाज ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तेरा क्या अकीदा है? सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो रहमत के नबी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो बेहतरीन नसीहत के साथ तमाम दुनिया की तरफ भेजे गए। हज्जाज ने कहा कि खुलफा की निस्बत तेरा क्या ख्याल है? हज़रत सईद बिन जुबैर ने जवाब दिया, मैं उनका मुहाफिज नहीं हूँ, हर शख्स अपने किए का जिम्मेदार है। हज्जाज ने कहा, मैं उनको बुरा कहता हूँ या अच्छा? सईद ने जवाब दिया, जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे अपना ही हाल मालूम है। हज्जाज ने कहा, उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा तेरे नज़दीक कौन है? सईद बिन जुबैर ने जवाब दिया, जो सबसे ज़्यादा मेरे मालिक को राज़ी करने वाला था। बाज़ कुतुब में बजाय इसके ये जवाब है कि उनके हालात बाज़ को बाज़ पर तरजीह देते हैं। हज्जाज ने कहा, सबसे ज्यादा राजी रखने वाला कौन था? सईद ने जवाब दिया, इसको वही जानता है जो दिलों के भेदों और छुपे हुए राजों से वाकिफ है। हज्जाज ने कहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है या दोज़ख में?
حضرت سعید نے جواب دیا اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے کہا میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید نے جواب دیا میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج نے کہا تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید نے جواب دیا میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج نے کہا کہ تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید نے جواب دیا کوئی بات ہنسنے کو دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج نے کہا میں تو ہنستا ہوں۔ سعید نے جواب دیا اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں سے ہمیں بنایا ہے۔ حجاج نے کہا میں تجھ کو قتل کرنے والا ہوں۔ سعید نے جواب دیا میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج نے کہا میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید نے جواب دیا اللہ پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کے علم تو صرف اللہ ہی کے ہاں ہیں۔ حجاج نے کہا میں کیوں جرت نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید نے جواب دیا میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنہ کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج نے کہا ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ تم نے اپنے امیر المومنین کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ تو حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے، جن کو دیکھ کر سعید نے کہا یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج نے پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ جس پر سعید نے کہا یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ کام بھی نہ دے گا۔ جس پر حجاج نے کہا کہ ہم نے جو چیزیں جمع کی ہیں کیا یہ اچھی نہیں ہیں؟ سعید نے کہا تو نے جمع کیا ہے تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج نے کہا کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے یا نہیں؟ جس پر حضرت سعید نے جواب دیا میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ جس پر حجاج غصے میں آیا اور کہا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب حجاج نے کہا کہ تو سوچ کر بتلا کہ تجھے کس طریقے سے قتل کیا جائے۔ سعید نے کہا جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند کرو۔ حجاج نے کہا کیا تجھے معاف کر دوں یا نہیں؟ حضرت سعید نے کہا معافی تو اللہ کے یہاں ہے، اگر وہاں معاف کیا جاؤں تو بہتر، تیرا معاف کرنا تو بہت حقیر ہے۔ جس پر حجاج شدید غصے میں آیا اور حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ جس پر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی اور پھر بلایا اور پوچھا کہ اب تو کیوں ہنس رہا ہے کہ تیرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ جس پر حضرت سعید نے جواب دیا کہ تیری اللہ پر جرت کرنے اور اللہ کے تجھ پر حلم سے ہنسا ہوں۔ حجاج نے کہا میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پھیلائی۔ پھر حجاج نے جلاد سے خطاب کر کے کہا کہ اس کے گردن اڑاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مہلت مانگی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، جس پر حجاج نے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ آپ نے نماز پڑھی اور پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں ہر طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ جس پر حجاج نے کہا کہ اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ جس پر جلاد نے آپ کا منہ قبلے سے ہٹا دیا۔ جس پر حضرت سعید نے کہا جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ جس پر حجاج اور بھی غصے میں آیا اور کہا کہ اس کو اوندا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، اور کہا ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت سعید نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے
ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ تم کو اٹھائیں گے۔ اب حجاج نے کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید نے کہا میں تجھ سے اس بات پر گواہی چاہتا ہوں اور کلمہ شہادت پڑھ کر کہا کہ تو اس کو محفوظ کر لے اور جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد ظالم بادشاہ حجاج نے حضرت سعید بن جبیر کو شہید کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت نکلا جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی اور فوراً شاہی طبیبوں کو بلایا اور وجہ پوچھی کہ اس کے جسم سے اتنا خون کیوں بہا ہے، جس پر شاہی طبیب نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہ تھا، اس لیے ان کا خون اپنی اصلی حالت پر برقرار تھا، بخلاف اور لوگوں کے کہ ان کے دل میں موت کا خوف اس طرح حائل ہوتا ہے کہ ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس قصے کے سوال و جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بعض سوال و جواب نقل کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا تھا، اس لیے اسی پر اتفاق کیا گیا، کیونکہ یہ سوال و جواب اکثر علماء کے نزدیک ثابت ہیں۔ تابعین کے اس قسم کے قصے اور بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔